حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اپنے پروردگار کے ہاں بحث ہوئی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ وہ آدم ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح آپ کے اندر پھونکی، آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا اور آپ کو اپنی جنت میں بسایا۔ اس کے باوجود آپ نے اپنی غلطی کے باعث لوگوں کو زمین پر گرا ڈالا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، تم وہی موسیٰ ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کی فضیلت دے کر برگزیدہ کیا۔ تجھے تورات کی تختیاں دی جن میں ہر چیز کی وضاحت تھی، اور سرگوشی کے ذریعے تجھے تقرب عطا کیا۔ پھر بتاؤ، میری پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات لکھ دی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، 40 سال پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم نے اس میں لکھا پایا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، تم مجھے میرے اس عمل پر ملامت کر رہے ہو جس سے اللہ نے میری تخلیق سے 40 سال پہلے لوح محفوظ میں توریت کے صحیفوں اور اس کی تختیوں میں لکھ دیا تھا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام دلیل میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، یعنی حجت کے ذریعے ان پر غالب آ گئے۔ آدم علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام پر حجت یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اس بات کا علم تھا کہ وہ جنت سے نکل کر زمین پر اتر جائیں گے، تو وہ اللہ کے علم کو کیسے رد کر سکتے تھے؟ آدم علیہ السلام کی حجت غالب آ گئی، کیونکہ جو شے نوشہ تقدیر ہو اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تقدیر ہوتی ہے جس سے علیم و قدیر ذات نے متعین کیا ہوتا ہے، چنانچہ اسے ٹالا نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس کا واقعہ ہونے کے بعد اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ اسے تسلیم کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ واضح ہو گیا کہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر اس وقت دلیل میں غالب آ گئے جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کی خطا پر ملامت کرنا چاہا۔ اس کی بدولت ان کی اولاد مصیبت سے دوچار ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے دلیل دی کہ یہ مصیبت پہلے سے ہی تقدیر تھی، اس کو واقعہ ہو کر ہی رہنا تھا، چاہے مصائب ہوں جو بندوں کے افعال کی وجہ سے آتے ہیں یا ان کے علاوہ ہوں، بندے پر ہر صورت میں صبر و تسلیم ہی واجب ہے۔ تاہم اس کی بنا پر مجرم سے ملامت اور اس کی سزا ساکت نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر پریشانی میں یقین کے ساتھ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔